تکفیر کے بارے میں آپ کا رویہ بڑا الوجیکل ہے۔ وہ اس طرح کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہیں گے، مشرک نہیں کہیں گے، اس کے کفر کو بتایا جائے گا، اس کے شرک کو بتایا جائے گا۔ جب نظریے کو، آئیڈیے کو بحیثیت آئیڈیا ڈسکس کیا جا رہا ہوگا، پھر تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ لیکن جب کسی تصور کو کسی فرد کی حیثیت سے ڈسکس کیا جاتا ہے تو اس کا حکم لازمی طور پر نکلتا ہے، لگتا بھی ہے۔ اور دنیا میں، اپنی زندگی میں تمام پہلوؤں میں آپ ایسے ہی کر رہے ہیں۔ پولیٹیکل ڈومین میں، سوشل ڈومین میں، ایتھیکل ڈومین میں آپ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اگر کوئی بد اخلاقی کرتا ہے تو آپ اس کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ نے یہ بد اخلاقی کی ہے، آپ بتاتے ہیں کہ آپ بد اخلاق ہیں۔ بدتمیزی کرنے والے کو آپ بدتمیز کہتے ہیں، امیر کہتے ہیں، غریب کہتے ہیں، کرپٹ سیاستدان کہتے ہیں۔ آپ کسی ملک سے ہر بلانگ جگہ کرتے آپ اس کو فرد پہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایون قانون میں بھی صرف ایسا نہیں ہوتا کہ بھی جرم بتایا جاتا ہے، جرم کرنے والے کو مجرم کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں، تکفیر کے بارے میں آپ نے لکھا ہے کہ یہ قانونی معاملہ ہے۔ قانونی معاملہ ہے تو اگر جب آپ یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ غلطی ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، تو پھر لازمی تقاضا ہے کہ کافر اور مشرک ہیں، کیونکہ جب آپ پریمیسز کھڑا کر دیتے ہیں صغرا اور کبرا، نتیجہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ تو آپ پریمیسز کھڑے کرتے ہیں، نتیجے سے بھاگ جاتے ہیں۔ کفر کیا ہے؟ اس کے لیے مجھے صرف یہ دلیل دینی ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں یہ بات بیان ہوئی ہے اور اس لحاظ سے یہ کفر ہے۔ شرک ہے، شخص یہ کر رہا ہے، میں ابھی عرض کر دیتا ہوں، شرک ہے، میں نے بیان کر دی۔ یہ جو میں نے کسی چیز پر شرک کا اطلاق کیا یا کفر کا اطلاق کیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ میرا استدلال کی بنیاد پر ہوگا نا، میں دلیل دوں گا اس کی، یعنی یہ بتاؤں گا کہ دیکھیں قرآن میں یہ بات بیان ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر میں نازک مثال دے دیتا ہوں، میں نے وحدت الوجود کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ شرک ہے، صراحت کے ساتھ لکھا ہے۔ اچھا، وحدت الوجود کو میں کیسے شرک کہتا ہوں اس کی دلیل دے دوں گا۔ ایک فرد اس کا قائل ہے، سوال یہ ہے وہ اس کو شرک سمجھ کر اس کا قائل ہے۔ اگر وہ آپ کے نظریے کے مطابق تو شرک ہے، تو کرنے والا مشرک تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے اور اس کے درمیان اس چیز کو شرک قرار دینے میں اختلاف ہو گئے۔ اب جب اختلاف ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دلیل اس کے پاس بھی موجود ہے۔ اب میرے پاس اس کے اوپر حکم لگانے کے لیے کیا دلیل ہے؟ یعنی کیا مجھے کوئی آسمانی اتھارٹی ملی ہے؟ میں یہ تو کہوں گا اس کو کہ جی یہ میرے استدلال کے مطابق، وہاں مجھے استدلال کرنا ہے قرآن حدیث سے۔ وہاں ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ تم جو استدلال کر رہے ہو میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا، میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ تو اصل میں لوگ فرد کے معاملے میں اور نظریے کے معاملے میں اس فرق کو ملحوظ نہیں رکھتے۔ میں یہ کہتا ہوں زنا یہ ہے، اچھا میرے نزدیک اس زنا کی تعریف مسلمہ ہے، مان لی میں نے۔ ایک دوسرا آدمی کہتا ہے کہ یہ زنا نہیں ہوا۔ قانون کی عدالت میں یہ بحث ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ مانتے ہی نہیں اس بات کو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مائز سے جو سوالات کیے ہیں وہ اس تعین کے لیے کیے ہیں۔ کہنے کو ایک آدمی یعنی بالکل ابتدائی چیزوں کے اوپر بھی اس کا اطلاق کر سکتا ہے، تو آدمی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں مانے گا کہ میں کافر ہوں، میں مشرک ہوں۔ تو چلیں آپ کی بات آپ کو منوانے کا شوق کیوں؟ یعنی میں میری ذمہ نے داری ایک مقدمہ مان رکھا ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اور جب بھی کوئی فرد اس کا ارتکاب کرے گا تو وہ کافر اور مشرک ٹھہرے گا، یہ لازمی نتیجہ نکلے گا، کیونکہ میں نے ایک قضیے کو پہلے افرم کیا ہے، اور اس کا جو بھی فاعل ہوگا وہ خود بخود افرم ہوگا۔ نہیں، دیکھیے ایک ہے فائل نحو کی کتاب میں ہونا اور ایک ہے فائل ارتکاب کرنے انسانی شخصیت میں ہونا۔ انسانی شخصیت میں آپ اس آدمی کے اوپر ایک تہمت لگا رہے ہیں، آپ کو اب ثابت کرنا پڑے گا، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے جو الفاظ مجرم تو استعمال، کبھی نہیں مانتا کہ میں مجرم ہوں، لیکن آپ اس کو مجرم ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ شرک اور کفر کی بنیاد کے اوپر اگر آپ کو مجرم قرار دینے کا حق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو ضرور کریں۔ یعنی مجرم یہ قانونی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ جو قابل دستاندازی پولیس جرائم ہوتے ہیں ان میں اختیار پہلے ثابت کرنا پڑتا ہے۔ قتل کے معاملے میں خدا نے اختیار دیا ہے مجھے فیصلہ کرنے کا، اگر میں قاضی کی کرسی پر بیٹھا ہوں، وہ بھی میں قاضی کی کرسی پر بیٹھا ہوں تب اختیار دیا، گلی میں جاتے ہوئے نہیں دیا۔ بدکاری کے معاملے میں مجھے اختیار دیا گیا، شرک اور کفر کے بارے میں یہ اختیار کہاں ثابت کریں؟ یہاں مذہب ہے اور مذہب سے آپ کو چڑھا، یہاں نہیں حکم لگائے گا قاضی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے یہاں پہ قاضی کیوں نہیں حکم لگائے گا؟ قاضی کو اپنا اختیار کہہ دیں گے، قاضی کو اپنا اختیار ثابت کرنا پڑے گا۔ آپ کو شاید علم میں ہوگا یہ کہ جب کسی عدالت میں کوئی مقدمہ پیش کیا جاتا ہے سب سے پہلے عدالت کا اختیار چیلنج ہوتا ہے۔ اختیار کہاں سے لیں گے؟ مذہب میں کوئی حکم لگانا ہے تو اختیار اللہ اور اللہ کے رسول دیں،
یہ اختیار مجھ کو اللہ کے رسول نے دیا نہیں کہ میں لوگوں کی اس بات کو جھٹلا دوں اور حکم لگا دوں. میں نے جو الفاظ استعمال کیے ان کو دوبارہ پڑھیے وہاں. ایک آدمی مسلمان ہے، اپنے مسلمان ہونے پہ اصرار کرتا ہے. یہ ساری بحث اس کے بارے میں، یہ مجرد نہیں پڑھی ہوئی یہ بحث. میں مسلمان ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری کسی گفتگو کے بارے میں آپ بہت سے تبصرے آپ نے کیے ہیں، حاضر ہے عنایت، آپ کہہ سکتے ہیں یہ کفر ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں شرک ہے. میں اس کو نہیں مانتا. قادیانی کو غیر مسلم قرار دینا غلط ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم جذباتی اطلاق نہ کریں، بحث کو ہم اصول تک محدود رکھیں. اصول کی بات یہ ہے کہ آپ کو دوسرے کے بارے میں جب فیصلہ کرنا ہے، نظریے کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے مجرد استدلال کافی ہے. وہ تو ٹھیک ہے. لیکن جب فرد کے بارے میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے تو فرد یا تو آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو مانے گا. بھئی ایک آدمی کہتا ہے جی ہاں میں مشرک ہوں، جی ہاں میں کافر ہوں، جی ہاں میں غیر مسلم ہوں، تو بحث ہی نہیں ہے. یعنی میں کون سا اس کا دفاع کر رہا ہوں کہ اب آپ نہ مانیے. لیکن وہ کہتا ہے نہیں میں کافر نہیں ہوں، میں مشرک نہیں ہوں. اب کیا کریں گے؟ اب اصل میں حکم لگانا ہوگا نا اس کے اوپر. یہ اتھارٹی میرے پاس ہے، اللہ اور رسول نے مجھ کو نہیں دی، اس لیے میں اپنے حدود سے تجاوز نہیں کرتا. جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان سے میں نے ایک ہی سوال کیا ہے کہ وہ اپنا یہ حق ثابت کر دیں. کوئی عدالت بھی ایسا نہیں کر سکتی کہ عدالت لگا کے بیٹھ جائے. ابھی دیکھیے ہمارے یہاں ایک بڑا مقدمہ زیر بحث ہوا ہے سپریم کورٹ میں. وہاں یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ کیا عدالت کو حق سماعت حاصل ہے؟ ہر عدالت کی پہلے جورسڈکشن آپ طے کرتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں، متعین کرتے ہیں، اور اس کو پہلے وکیل چیلنج کرے گا. تو میں جتنے لوگ بھی تکفیر کی عدالت لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اصل میں ان کے حق سماعت کو چیلنج کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو حق حاصل نہیں ہے. جو قرآن مجید میں جب آتا ہے قل یا ایھا الکافرون، یا عہد اللہ سے جو انکار کرتے ہیں ان کو کافر کہا جاتا ہے، سب لوگ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ تو پورا حق رکھتے ہیں. یہی تو اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں تو باقی بھی تو معاملات اللہ اس تعالیٰ طرح ہیں. متعین لوگ کہہ رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ دو کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک تو یہ بتا رہے ہیں قرآن مجید میں کفر کیا ہے. دیکھیے مثال اس کی ہے، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. ان کے نزدیک کفر کا اطلاق ہوگا اس میں. ان دلہ کافر، یہ اللہ کے ہاں کافر تو قیامت میں طے ہوں گے، اور وہ ان کو پورا حق ہے. یعنی میں نے ان اللہ کا لفظ تو آپ نے شامل کیا نا، وہاں تو قرآن مجید نے واضح کہہ دیا کہ یہ کافر ہیں. ان اللہ کا لفظ تو آپ نے شامل کیا. وہ اللہ ہی بیان کر رہا ہے، اسی لیے ان اللہ کہہ رہا ہوں. نہیں تو یعنی آپ کے سامنے نظر آئے گا. اللہ بیان کرے گا، مجھے نظر کیسے آئے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ دیکھیے یہ ہے، یہ لوگ جو یہ اس طرح کریں گے، اب وہ لوگ جو ہیں وہ خدا کے سامنے جا کے اپنا عذر پیش کریں گے کہ جی ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے یہ نہیں کیا. جب وہ میرے سامنے آئیں گے تو میں ان کو بتاؤں گا کہ یہ آپ نے کفر کا ارتکاب کیا ہے. یہ بتانے سے تو میں انکار ہی نہیں کر رہا. سوال یہ وہ انکار کر دیتے ہیں. میرا تو سوال یہ ہے کہ وہ انکار کر دیتے ہیں. اللہ تو کہہ سکتا ہے جھوٹ بول رہے ہو. نہیں، آپ کو ان کے انکار کو دیکھنے کا کس نے کہا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ جب سمجھتے ہیں، جب قرآن مجید نے کہہ دیا کہ جو لوگ اللہ کو حکم نہیں مانتے یا اللہ کے احکامات کو نہیں مانیں گے تو وہ کافر ہوں گے. یہ اصول میں بیان کر دوں، میں بھی بیان کرتا ہوں. آپ دیکھیں میرا جو مضمون ہے جو بہت معرض بحث میں آیا، جوابی بیانیہ، اس میں نے بھی یہی آیت نقل کی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں کو یہ بتائیں گے کہ یاد رکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. یہی آیت نقل کی ہے. یہ میں اجمال میں بتاؤں گا، اصول میں بیان کروں گا. اب میرا مخاطب حکمران جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کفر کا ارتکاب نہیں کیا، اس کے بعد کیا کروں گا؟ اس کے بعد مجھے اس کے اس انکار کو، یہ انہوں نے فرمایا ابھی بیچ میں کہ مجرم کو انکار کا حق نہیں. مجرم سے سب سے پہلے پوچھا یہی جاتا ہے. ہر عدالت پہلا سوال یہ کرتی ہے کہ تم اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہو؟ وہ اعتراف کر لیتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. انکار کر دیتے، وہ انکار کر دیتا آ جاتا ہے تو اس کو وہ انکار کرتی ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عدالت کو حق حاصل ہے کہ اس کو مجرم قرار دے؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اب شہادتیں آئیں گی، اب بحث ہوگی. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ حق مجھے آپ ثابت کر دیں کس نے دیا ہے. میرے لیے اگر یہ ثابت کر دیں قرآن مجید سے تو میں یہ کام کل سے کرنا شروع کر دیتا ہوں. اصول بتائیں گے، اصول کی اپلیکیشن کوئی نہیں ہوگی. اصول کی اپلیکیشن جس دائرے میں مجھے کرنے کا حق دیا گیا ہے، میں ایک دوسرے آدمی نے انکار کر دیا نا اس کا. یعنی میں نے اس کے بارے میں ایک بات کہی ہے، میں تو آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں آپ کی یہ تہمت ہے. ابھی آپ نے بے شمار الزامات مجھ پر لگا دیے، تو یہ سارے کے سارے محض آپ کے لگا دینے ثابت نہیں ہو جائیں گے. میں ان کا انکار کر رہا ہوں نا. تو اب آپ کے پاس وہ اتھارٹی ہونی چاہیے کہ میرے انکار کے باوجود آپ اپنے مقدمے کو ثابت کر کے مجھے سزا دے سکیں. وہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟
اچھا آپ یعنی ایک اور آپ کے رویے میں تضاد یہ ہے کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں تکفیر نہیں کر سکتے، جیسا آپ کہتے ہیں میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے، لیکن آپ تصوف کو متوازی دین کہتے ہیں. تصوف کو، صوفیوں کو نہیں. دیکھیے وہاں بھی میں بالکل کنسسٹنٹ ہوں. میں نے تو جتنے بھی جلیل القدر صوفیہ ہیں ان کا ذکر بہت احترام سے کیا ہے. یعنی ایک مسیحی کو آپ کافر نہیں کہیں گے؟ مسیحی کو کافر اس وقت کہوں گا دوسرا دین ہے جب وہ اقرار کرے گا نا اس کا. ہاں جی کہ میں مسیحی ہوں، وہ غیر مسلم ہے. تو اب یہی تو یعنی یہ واقعے کا بیان ہے، یہ ایک واقعے کا بیان ہے. اسی طریقے سے جو ارباب تصوف ہیں یا جو جلیل القدر لوگ جن کا میں نے اپنے اس مضمون میں ذکر کیا ہے، پورے مضمون میں کوئی ایک استخفاف کا جملہ نہیں آپ دکھا سکتے. نہایت احترام کے ساتھ میں نے سب لوگوں کا ذکر کیا ہے، ان کے افکار و آراء کو نقل کیا ہے اور یہ بتایا میں ان سب کو مسلمانوں کے جلیل القدر ائمہ سمجھتا ہوں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں تصوف کے بارے میں وہ نہیں مانتے اس کو. تو یہ میرے پاس کہاں سے اتھارٹی آ گئی؟ میں تصوف کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں. تصوف کو میں نے بڑا خراج تحسین پیش کیا ہے. لوگ معلوم نہیں کیوں جذبز ہو رہے ہیں اس کے اوپر. میں نے یہ کہا کہ بھئی تصوف جو ہے وہ اصل میں اپنا نقطہ نظر رکھتا ہے، اپنے عقائد رکھتا ہے، اپنے مقاصد رکھتا ہے. جیسے کمیونزم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یعنی کمیونزم جو ہے وہ ایک اپنی جگہ ایک متوازی نظام فکر ہے. جب آپ متوازی کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ نظام فکر ہے، یعنی اس کے اپنے اصول ہیں، اپنے مبادی، اپنے فروع ہیں. اب یہ بات میں نے تصوف کے بارے میں کہی، اس کے دلائل دے دی ہیں. کیسے سر آپ کہتے ہیں دین نظام اخلاق فراہم کرتا ہے، بنیادی مقصد اخلاقیات ہے، تو کیا تصوف کی اخلاقیات اور مذہب کی اخلاقیات میں فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن میں نے تو اس کی لسٹ کر کے بتا دی ہے. یعنی کوئی اس پر کیوں گفتگو نہیں کرتا؟ یہ جو مضمون ہے یہ 80 کی دہائی کا لکھا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے. آج تک کسی شخص نے اس کے اوپر گفتگو نہیں. یعنی میں نے پہلے دیکھیے بنیادی چیزیں لی ہیں، توحید لی ہے، قیامت لی ہے، رسالت لی ہے اور علم الاخلاق لی ہے. یہی سارا کا سارا مذہب ہے اور یہ بتا دیا میں نے. یہ میں تبصرہ کر رہا ہوں لکھے ہوئے حرف پر. یہ مجھے حق ہے. اخلاقیات ہیں جو ان کی مذہب سے مختلف ہیں ساری کی ساری. کیا وہ دیانتداری کو اخلاقیات نہیں سمجھتے؟ کیا وہ ظلم کو برائی نہیں سمجھتے؟ سچ کو اچھائی نہیں سمجھتے؟ جھوٹ کو برائی نہیں سمجھتے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں مغربی معاشرے میں مانی جاتی ہیں. سوال یہ اخلاقیات تو ہیں ان میں بھی، ٹھیک ہے، لیکن مختلف جو مختلف چیز ہوتی ہے وہی اصل میں، یعنی ان کے ہاں جو پورا کا پورا مقدمہ ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ دنیا مایا کا جال ہے. آپ کا جو قالب ہے یہ اصل میں دنیا کی نمائندگی کرتا ہے. اس سے کوسمولوجیکل یا میٹا فزیکل، اسی سے ان کی اخلاقیات پیدا ہوتی ہے. یعنی ان کے ہاں اخلاقیات کا منبع یہی ہے کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے. آپ کو در حقیقت اس قالب سے نجات حاصل کرنی ہے اور اپنی اصل حقیقت کو دریافت کرنا ہے. اور اصل حقیقت کی دریافت کے لیے جو اطوار آپ کو اپنانے ہیں وہ آپ کی اخلاقیات ہیں. آپ اگر اس کو دیکھنا چاہیں تو صرف جو ابو اسماعیل حروی کی کتاب ہے اس معاملے میں، جس کی شرح لکھی ہے ابن قیم نے، ابن قیم کی شرح کا مطالعہ کر لیں. وہ آپ کو ایک ایک جگہ پر متعین طور پر بتاتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پہ تجاوز ہو گیا اسلام کی اخلاقیات سے. یعنی جو ہدف رضا کا اسلام میں طے کیا گیا ہے بات اس سے آگے بڑھ گئی، جو ہدف اسلام میں زہد کا طے کیا گیا ہے اس سے بات آگے بڑھ گئی. ان میں ریکنسیلیشن بھی تو ہو سکتی ہے نا. آپ کانٹ چھانٹ کر دیں جو اسلام، یہ میرا وہاں موضوع نہیں ہے جہاں سے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں. ایک طریقہ ہے کہ آپ ایک چیز کو مانتے ہیں یا پھر نہیں مانتے. بلیک اینڈ وائٹ فیلسی سے کہتے ہیں، یا تو وہ مسلمان ہے یا تو اسلام کو مانے گا یا تصوف کو مانے گا. تصوف کو مانے گا تو اسلام کو نہیں مان سکتا. درمیانہ راستہ بھی ہو سکتا. میں نے تو ان میں سے کوئی بات بھی نہیں کہی. یہ دیکھیے دلچسپ بات ہے میرا رویہ بالکل مختلف. آپ جب ان کو متوازی دین قرار دے رہے ہیں اس کا مطلب تصوف کو بالکل سیپریٹ کر رہے ہیں. تصوف کو میں نے افراد پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور میں اس کو نہیں کروں گا اور نہ اس کا قائل ہوں کہ کیا جائے. نہ آپ کو حق دیتا ہوں نہ اپنے آپ کو حق دیتا ہوں. اس لیے کہ میرے اور ان کے مابین ایک چیز پر ایک حکم کے اطلاق میں اختلاف ہو گیا. کیا شاہ ولی اللہ اس کو مانتے ہیں جو میں نے رائے قائم کی ہے؟ امام غزالی اس کو مانتے ہیں جو میں نے رائے قائم کی ہے؟ آج بھی بہت سے لوگ نہیں مانتے. تو مجھ کو کیا حق ہے کہ میں ان لوگوں کے اسلام اور ایمان کے فیصلے کروں؟ میرا کام یہ ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ یہ چیز کیا ہے. دیکھیے اس چیز کو بتانے کے لیے مجھے صرف استدلال کرنا ہے. فرد کے معاملے میں مجھے اس کے اقرار یا انکار کو صحیح یا غلط ثابت کرنا ہے. اس کے میرے پاس رائے ہی نہیں.